علی کو خالق اکبر کا عین کہتے ہیں، حسن کو قلب رسالت کا چین کہتے ہیں، اور بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے، بچا کے دین خدا جو خدا کی لاج رکھے، زبان عشق میں اس کو حسین کہتے ہیں، اور خزانے کی زینت کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی تو پیاس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، اگر ہم لوگ کسی سفر پہ جاتے ہیں اور بچوں کو پیاس لگے تو ماؤں کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، جینٹس پھر بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو سنبھال لو، مگر ماؤں کی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے تو گاڑی کو رکوا دیا جائے، کسی طرح سے بچے کی پیاس بجھ جائے۔ آج ان پیاسوں کو یاد کرنا ہے۔ ہاں، یوں تو بجھا دیتا ہے دریا سبھی کی پیاس، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عباس کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمت الفاطمیہ وصولۃ الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والناصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ القائم بالامر اللہ صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ درود پڑھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ شمار کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پروازیں ہمتیں اسے پا سکتے ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ تمام تر حمد و ثنا اسی خالق کائنات کے لیے، اس کائنات کو نہ صرف خلق کیا بلکہ بے شمار عالمین کا خالق ہے۔ ہم صرف اس دنیا کو جانتے ہیں، ہم صرف اس عالم کو جانتے ہیں، اور وہ پروردگار عالم وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اے پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں آج دعا گو ہیں، ان وسیلوں کو اپنے ساتھ، اپنی دعاؤں کو یہاں فرش عزا پر جب بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم سے ہر لمحے دعا کرتے رہیے گا۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ یہ فرش عزا جب بچ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اس فرش عزا پر کون بی بی آ جاتی ہیں؟ جناب فاطمہ الزہرا آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی۔ آپ جانتی ہیں دعائے سلامتی امام زمانہ کی کتنی فضیلتیں ہیں؟ ہم سب کو نہیں معلوم۔ اگر ہم سب جاننا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مطالعہ کرنا چاہیے، ہاں، پڑھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، مجلسوں میں جانا چاہیے، تاکہ ہمیں ان چیزوں کے فوائد مل سکیں۔ ہمارا کیا ہے، ہم نے پڑھی دعائے سلامتی امام زمانہ، بس معنی نہیں پتہ ہوتے، میننگز۔ اب یہاں پوچھا جائے کہ کسی کو میننگز پتہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ کے، تو چند فوراً شاید کہ ہوں جن کو معنی پتہ ہو، مفہوم پتہ ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو دعائے سلامتی امام زمانہ کو ہم کس طرح سے جانیں گے کہ دیکھیں، دعائے سلامتی امام زمانہ کے اتنے فضائل ہیں، جس جگہ پر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی جاتی ہے وہاں ملائکہ عرش سے فرش پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کا مقام کتنا بلند ہے اس وقت، ہاں، تو آپ کی لبوں سے جو بھی دعا نکلے گی اس دعا کے وسیلے سے وہ قبول ہوگی، اور یہ اعتقاد اپنے دل میں پختہ رکھیے گا، کیونکہ آج جو مجلس ہے وہ باب الحوائج کی مجلس ہے، کوئی اس در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتا، ٹھیک ہے؟ اب ملائکہ زمین پر اترنا شروع ہو جاتے ہیں، پنجتن پاک زمین پر اتر کے آ جاتے ہیں، عرش سے فرش پر آنا شروع ہو جاتی ہیں بیویاں، تمام ملائکہ، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی آمد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے 10ویں امام امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں
معلوم ہونا چاہیے کہ امام نقی علیہ السلام کا وہ ایسا دشمن تھا کہ مولا کو ایزا پہنچانے کے لیے بڑے پلانس بنایا کرتا تھا، تکلیفیں. کچھ نصیب ہمارے کے پروردگار عالم نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے کہ ہم لوگ وہ ہیں کہ جو کسی کو ایزا نہیں پہنچایا کرتے. ہاں یہ ضرور دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارے آگے دعائیں سب جب آپ پڑھیں گے نا مولا کائنات کی ضرور پڑھیے گا. اس میں کیا ہے؟ دشمنوں سے حفاظت کی دعا ہے. یہ ہم سب پریشان ہوتے ہیں نا، دشمن تو پتہ نہیں کتنے بے شمار دشمن ہیں. ہاں تو کیا ہے دعائیں سب سلامتی سلامتی ہے. مولا ہمارے آگے ڈھال بن جاتے ہیں، دشمن اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب کیا ہے مولا کے آگے کوئی بھی آئے گا اس کو کیا ملے گی؟ شکست ملے گی، پستی میں جائے گا. بڑے بڑے فرعون آ کے گزر گئے. اب یہ کیا ہوا متوکل، یہ ٹاپک نہیں تھا لیکن بس وہ جو فرش اعضا کی آپ کو تھوڑا سا بتانا ہے. ٹھیک ہے، امام نقی علیہ السلام کے دور میں متوکل عباسی کا دور تھا. اس نے سوچا کہ مولا کو دربار میں بلایا جائے اور مولا کو جو ہے نا مطلب اس طرح کی باتیں کی جائیں، ان کے علم اور ان کی شجاعت، ان کی بلاغت کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. اور لوگوں سے کہتے ہیں جیسے ہی مولا تشریف لگائیں کوئی بھی کھڑے ہونا نہیں ان کی تعظیم میں. ہاں اب وہ جو لوگ تھے وہ تو بیچارے بھائی ان کو تو پتا تھا کہ اگر نہیں ایسا کریں گے تو ان کو تو سزائیں ملیں گی. سب نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے. لیکن جو ان کے ساتھی تھے وہ تو پہلے ہی ان کے دلوں میں بوجھ تھا، انہوں نے تو سوچا ہوا تھا کہ مولا آئیں گے تو وہ نہیں کھڑے ہوں گے. اب مولا تشریف لے کر آئے. جیسے ہی مولا تشریف لے کر آئے، آپ نے شاید روایتوں میں ضرور پڑھا ہو، تو کیا ہوا کہ ایسی ہوا چلی، ایسی آندھی چلی کہ دلوں میں گھبراہٹ نہیں ہو جاتی جیسے ہم لوگ جو اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں، ایسے گھبرا کے وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ وہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا وہ خود بھی کھڑا ہو گیا مولا کے پاس. ہاں اب ایک شخص جو مولا سے مودت رکھتا تھا، ہاں اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، اس نے بے ساختہ کہنا شروع کیا مولا کی تعظیم میں کہ بار الہ پروردگار میرے مولا کو سلامت رکھنا. اب اس نے مولا کی سلامتی کی دعائیں کرنا شروع کی تو مولا نے پلٹ کر فوراً اس کے لیے دعا کی، فوراً کہ بار الہ اس کو بھی سلامت رکھنا. پھر جیسے جیسے وہ دعا دیتا گیا مولا اس کے لیے دعا کرتے گئے. اب جو دعائیں سلامتی امام زمانہ آپ پڑھ رہی ہیں ہر مجلس کے بعد، ہر مجلس کی ابتدا میں، تو ذرا تصور کریں کہ آپ تنہا نہیں ہیں، وقت کے امام آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور جس کے لیے وقت کا امام دعا کرے تو اس کا کیا مقام ہوگا. ہم لوگوں کا مقام کوئی عام مقام نہیں ہے. یہ تو خوش نصیب ہماری ماؤں کو ہم لوگوں کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اس گھرانے میں پیدا ہوئے. اور اس فرش اعضا کی جو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے. یہ تو اس فرش اعضا کو آپ معمولی نہیں سمجھیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یہاں پہ آنے کے بہت زیادہ تقاضے ہیں، اس منبر کے بہت تقاضے ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. صرف پڑھنے والے کی نہیں، سننے والوں کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ یہاں سے کیا لے کے جا رہی ہیں، آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑ رہا ہے. مجلس سن کے جا رہی ہیں تو مولا حسین کی مجلس تو اٹینڈ کر رہی ہیں آپ، لیکن کیا آپ نے نماز پڑھی، واجبات ادا کر رہے ہیں آپ. سنو قضا نماز نہ ہو